اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم صدر اجلاس، معزز سامعین کرام، مشفق معلمین و معلمات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلم معاشرے کی چند برائیاں. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، حق بات کی تنقیل کرے اور صبر کی تاکید کرے. معزز حضرات، آج مسلم معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے. ہم آئے دن شرافت و تہذیب کا دامن چھوڑ کر جہالت کو اپنے گلے لگا رہے ہیں. آدم کی اولاد اپنے حقیقی خالق کو فراموش کر چکی ہے، جس کا سب سے بڑا سبب عقیدہ کا فساد اور ایمان کی کمزوری ہے. میری پیاری بہنوں، دنیا میں آئے دن برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں. نیکی کے نام پر بدی اور بدی کے نام پر نیکی کا لیبل چڑھا ہوا ہے. اسی طرح آتی ہے ہم مسلمانوں کی سب سے پہلی برائی، شرک و بدعت. آج کل کتنے ہی لوگ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کتنے ہی لوگ اپنے بزرگوں کے عقیدے کو اپنی شریعت بناتے ہیں اور اسی پر قائم رہتے ہیں. مسلمان اپنے حقیقی خالق کو چھوڑ کر بندوں سے مدد طلب کر رہی ہے، بندے بندوں کو سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ تمام مسجدیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور تم اس کے سوا کسی اور کو مت پکارو. مسلمان اپنی پانچوں وقت کی نماز میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، تعویذوں پر یقین کرتے ہیں اور کسی انسان کو مشکل کا حل سمجھتے ہیں؟ معزز حضرات، یہ سب شرک کی راہیں ہیں. شرک کبھی معاف نہیں ہوتا اگر اس کی توبہ نہ کی جائے. یہ سیدھا ہمارے ایمان کو ختم کر ڈالتا ہے. اب آتی ہے ہم مسلمانوں کی دوسری برائی، سودی لین دین. آج کل سودی لین دین کے معاملات بہت ہی عام ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اگر تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے تو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو، ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے اعلان جنگ ہے. اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجبوری ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مجبوری نہیں بلکہ لالچ ہے. بینکوں کا سود، قسطوں پر نفع، کاروبار میں حرام کمائی. معزز حضرات، حرام کمائی سے کبھی آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی. دیکھنے پر تو پیسہ بڑھتا ہے لیکن اصل میں ہماری آخرت پوری برباد ہو کے رہ جاتی ہے. معزز حضرات، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان سود کھاتے ہیں اور اس کی شکایت کرتے ہیں. ہم اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مدد طلب کرتے ہیں. قبر کے فرشتے سوال کریں گے، نام نہیں بلکہ عمل پوچھا جائے گا. قیامت کے دن نہ تو سود کا پیسہ بچے گا نہ تو سفارش بچے گا، تو صرف اور صرف خالص دین اور صحیح عمل بچے گا. معزز حضرات، اب بھی وقت ہے، شرک کو چھوڑ دیں، سود سے توبہ کریں، ورنہ وہ دن ضرور آنا ہے جس دن ہمارا پچھتاوا بھی فائدے میں نہیں آئے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
جزاکم اللہ خیر.